صاحبوں اور ساتھیوں، دو الفاظ نے، ایک تزکیہ ہے، ایک تدسیہ ہے۔ تزکیہ دا معنی ہوندا ہے پاک کرنا، تدسیہ دا معنی ہوندا ہے اپنے آپ نو چھپانا، لکانا، دبانا۔ قرآن نے بات کہی ہے، بلکہ پیچھے اللہ نے 7 قسمہ چک کے اگے جا کے گل کی تھی۔ اللہ نے خود قسمہ چکیاں نے، وہ قسمہ کی نے؟ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها۔ اے دنیا دے لوگو، رب نو حق حاصل ہے، وہ مخلوق چو جدی چاہے قسم چکے، پر مخلوق نو حق حاصل نہیں کہ رب دی ذات تے او دی صفات تو علاوہ مخلوق چو کسے دی قسم اٹھان۔ کئی بندے ہوں جی کہہ جانا منو دودھ پتر دی قسمیں، اے بھی شرک ہے۔ کئی کسے پیر دی، بابے دی، کسے گدی نشین دیاں قسمہ چکی جاندے نے۔ اینی جہالت ہے ساڑھے معاشرے دے اندر۔ بھئی اللہ دی ذات تے صفات تو علاوہ کسے مخلوق چو کسے دی قسم اٹھانا، اے اللہ دی ذات نہ شرک ہے۔ ذرا غور کیجئے، اللہ نو حق حاصل ہے۔ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ آئیے ذرا غور کی، تین دی قسمیں، زیتون دی قسمیں، طور سینہ دی قسمیں، اللہ قسمہ اٹھا رہے نے۔ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہتے اللہ فرماندے نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، کہتے اللہ فرماندے نے لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ، کہتے اللہ فرماندے نے والسماء ذات البروج، کہتے اللہ فرماندے نے والسماء والطارق، کہتے اللہ فرماندے نے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم، کہتے رب کائنات نے فرمایا نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وان لک لاجرا غیر ممنون وانک لعلی خلق عظیم۔ یہ ساریاں رب کائنات نے قسمہ اٹھائیاں نے، تے ایتھے بھی قسمہ چکیاں نے۔ والشمس وضحاها، منو سورج دی روشنی دی قسم، والقمر اذا تلاها، منو چند دی چاننی دی قسم، والنہار اذا جلاها، منو دن دی چٹیائی دی قسم، واللیل اذا یغشاها، منو رات دے ہندیرے دی قسم جدو چھا جاندی ہے، والسماء وما بناها، منو آسمان دیاں بلندیاں دی قسم، ذرا غور کیجئے، والارض وما طحاها، منو بچھی ہوئی زمین دی قسم۔ ایک قسمہ کھان تو بعد اگے اللہ نے وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا، انسانہ منو تیرے برابر کیتے ہوئے نفس دی قسم۔ اے اللہ انہیاں قسمہ کیوں کھا دیاں نہیں؟ فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، میرے بندیا میں تیرے اندر دو سمہ فٹ کر دیتیاں نے، ایک سم اچھائی دیا، ایک سم برائی دیئے، تینوں میں دو طاقتاں دیتیاں نے، ایک طاقت بدی دیئے، ایک طاقت نیکی دیئے۔ تیرے سامنے میں دو رستے کر دیتے نے، ایک رستہ نیکی دائی، ایک رستہ بدی دائے۔ انہاں دوہاں دے وچوں جنوں چاہنا اختیار کر لے، یہ تیرے تے میسر ہے، تینوں اختیارات میں دے دیتے نے اللہ نے۔ اگر بدیدہ رستہ اختیار کر کے آئیں گا، پھر جہنم دیاں وادیاں تے قبر دے سپ تے ٹھوئیں تیرا انتظار پہ کر دینے۔ اگر نیکی دا رستہ اختیار کر کے آئیں گا تے پھر میں تینوں VIP پروٹوکول بھی دیاں گا۔ بول دے نہیں، یہ ہن ساڑھے تے بھی نا کہ ایسا نیک بن کے دنیا تو جانا ہے یا بد بن کے دنیا تو جانا ہے، یا اللہ دا محبوب بندہ بن کے جانا ہے یا رب دا نافرمان بن کے جانا ہے، یہ ساڑھی مرضی ہے۔
اللہ نے قسمہ چکن تو بعد فرمایا قد افلح من زکاہا، اللہ دے نے میں رب قسمہ اٹھان تو بعد گل کہہ رہے ہاں تحقیق وہ بندہ کامیاب ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں تو پاک کر لیا ہے، وہ بندہ جڑا تباہ و برباد ہو گیا ہے جن نے اپنے آپ نو گناہاں چ دب لیا ہے۔ ہونا مہینہ رمضان دا کئیاں نے اوویں سو کے نگاہ چھڑیا ہے، کئیاں نے او دی نافرمانی چ نگاہ چھڑیا ہے، اللہ اکبر، تے کئیاں نے عبادت کر کے نگاہ چھڑیا، گزرتے گیا ہے، نیکاں دا بھی گزر گیا ہے تے بداں دا بھی گزر گیا ہے۔ کئیاں نے رمضان دے روزے رکھے، قیام کیتا ہے اور قرآن پڑھیا ہے، اذکار کیتے نے، رمضان نو فل پروٹوکول دیتا ہے۔ یاد رکھ یہ رمضان اللہ دا مہمان ہے، تے رمضان نو کہ بندے کیا نا تو مہمان ہے، انہیں کیا میں مہمان نہیں تو مہمان ہے۔ رمضان نے کو بندے نو کیا بھی تو مہمان ہے، میں تے پھر سال بعد ہونا ہے، میرے آن تو بعد پتہ نہیں تو اگلے سال ہونا ہے کہ نہیں، تو مہمان ہے میں مہمان نہیں۔ گل دی سمجھ آئی جے کہ نہیں؟ رمضان نے کیا انسان تو مہمان ہے میں نہیں، میں تے پھر سال بعد ہونا ہے تے قیامت تک آؤندیاں ہی رہنا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کنے کھولی یہ دی کو؟ ذرا غور کیجئے، توجہ میرے وال آئیے، ذرا غور کرو۔ قد افلا، تین نفس نے بندے دے، ادھر میرے وال دیکھو، ایک نفس امارہ ہے، ایک نفس لوامہ ہے، ایک نفس مطمئن ہے۔ امارہ کنوں کہیں دے رہے جڑا انسان نو گناہاں دی دل دل چ دھکیل کے رکھ دے، نیکی والے پاسے آن ہی نہیں دیندا، نیکی کرن تے دل ہی نہیں کردا، انہوں گناہ کرن چ سکون ملدا ہے، شرک کرن چ سکون ملدا ہے، توحید والے پاسے آن نہیں دیندا، بدعات اور خرافات دے اندر انہوں سکون ملدا ہے، نبی دی سنت نو سینے نہ نہیں لاندا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب جیل چو باہر آئے تو مصر دیاں عورتاں نے پہلو پیغام کیا بھی باہر آؤ جی تھانوں پیغام، فرمایا میں نہیں جانا جب تک وہ مصر دیاں عورتاں میری پاک دامنی دی گواہی نہیں نہ دین گیا جنہ میرے تے الزام لایا سی، اس وقت تک میں باہر نہیں ہونا۔ تو نہ بی بیاں نے پھر کی کیا، یوسف ایوہ الصدیق، یوسف جڑا ہے نا ایک کردار دا بھی سچا ہے تے گفتار دا بھی سچا ہے۔ انہاں بیبیاں نے پاک دامنی دی گواہی دیتی، صرف اے نہیں کہا یوسف ایوہ الصادق، یوسف صرف زبان دا سچا ہے، صادق دا معنی صرف سچا ہے، صدیق انہوں کہیں دینے جڑا کردار دا بھی سچا ہوئے گفتار دا بھی سچا ہوئے، انہوں صدیق کیا جاندے۔ تو نبی یوسف نے پھر یہ نہیں کہا میں برائی کو بچ گیا، میں گناہ کو بچ گیا، نہیں، نبی یوسف بار آئے اندے نے وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي۔ اللہ دے پیارے پیغمبر نبی یوسف آندے نے میرے نفس نے لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ، میرے نفس نے منو گناہ دی اجازت دیتی، گناہ دی طرف بلایا، اگر رب دی رحمت شامل حال نہ ہوندی میں نبی یوسف بھی گناہ کو بچ نہیں ہا سکدا۔ یعنی میں نبی ہو کے بھی میں اپنے کمال نہ گناہ کو نہیں بچیا، رب ذوالجلال دی رحمت نہ بچیا۔ کوئی بندہ بھی مت سوچے کہ میں گناہ کو بچ گیا، بھئی گناہ کو کون بچاندا ہے؟ اللہ تے رب دی رحمت ہی بندے نو نیکی وال لے کے ہوندی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، ورنہ یہ جڑا نفس امارہ ہے نا، یہ دل جڑا ہے انہوں نفس امارہ کیا گیا ہے۔ نبی پاک نے فرمایا، حدیث یاد آئی، الا ان فی الجسد مضغۃ اذا صلحت صلح الجسد كلہ واذا فسدت فسد الجسد كلہ الا وہی القلب۔ الا خبردار، تھوڑے جسم دے اندر ایک گوشت دا ٹکڑا ہے، لوتھڑا ہے، آقا فرماندے نے اگر وہ ٹھیک ہے پورا جسم ہی ٹھیک ہے، اگر وہ ٹکڑا فاسد ہے پورا جسم ہی فاسد ہے۔ وہ ٹکڑا کیے الا وہی القلب، وہ تھوڑا دل ہے، اور دل جڑا 360 جوڑاں دا محور اور مرکز ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود دی عدالت چو نکلے نا، پھر میرا رب ہوئے جڑا زندہ بھی کردا ہے ماردہ بھی ہے،
تے اگلی ہن ایت جڑی ہے نا اس تو اگے وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي۔ حضرت ابراہیم آندے نے اللہ مینوں وکھا تے صحیح تو مردیاں تو زندہ کیویں کرنے؟ تے اللہ کہندے نے اے ابراہیم کیا تیرا میرے تے ایمان نہیں؟ قال اولم تؤمن، اللہ ایمان تے ہے، مشکل کشا تو ہے، حاجت روا تو ہے، مختار کل تو ہے، گنج بخش تو ہے، تو پھر یہ گل کیوں کہندے ہو؟ حضرت ابراہیم نے قال بلا ولکن لیطمئن قلبی، میں اپنے دل نو مطمئن کرنے واسطے اللہ کہہ رہا ہوں، تو جدو میرا دل مطمئن ہوئے گا نا تو پھر میں تیری توحید دا ڈنکا چنگی طرح ٹھوک بجا کے بجاواں گا۔ اللہ نے کہا پھر چلو دل مطمئن کرنا تو 4 پرندے للو، مرغابی للو، کبوتر للو، مور للو، تتر للو، یا ہور کو پرندہ جڑا اڈن والا ہے وہ للو، انہاں چوں دا قیمہ کر کے نا پہاڑاں دیاں چوٹیاں تے رکھ دے، ثم ادعوہن، پھر انہاں نو بلا تیرے ول آؤن گے، جنہاں دا تو قیمہ کر کے رکھیا نا انہاں نو بلا تیرے کو اڑ دے ہوئے آؤن گے، جدوں اڑ دے ہوئے آ جان وعلم، میرے خلیل جان لیں ان اللہ عزیز حکیم، پھر جان لئی کو غالب حکمت والا ہے۔ میرے بھائی یہ نفس امارہ جیڑا ہے بندے نو گناہاں دی دلدل چ دھکیل کے رکھ دے، گناہ والے پاسے ہی رکھ دے، نیکی والے پاسے نہیں آن دیندا۔ میرے پیغمبر نے دعا کرنی، صحیح مسلم دی روایت ہے، اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا وانت خیر من زکاہا۔ عرشاں والیا میں محمد تیرے کولوں دعا کرنا، اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، تیرے تو بہتر پاک کرنے والا ہی کوئی نہیں۔ یہ دعا ہن کنوں کنوں ہوندی ہے؟ میں سوال کراں، بولو ہاں ماشاءاللہ۔ اہل حدیث ہو تسی، خطبے جمعے سن دے ہو، دروس سن دے ہو، کڈی کو دعا ہے؟ ایک سوال۔ دوسرا سوال ہے کہ نبی دے دل نالوں تقوی والا دل کائنات چ کسے دا ہے؟ بولو ہے نہیں۔ نبی دے دل نالوں پاک دل بھی دنیا چ کسے دا ہے؟ پھر بھی نہیں۔ تے جڑے نبی دا سب تو زیادہ دل پاک ہے، تقوی والا ہے، وہ دعا کر رہے ہیں اللہ میرے دل نو تقوی والا بنا دے، میرے دل نو پاک کر دے، تو کیوں نہیں کردا؟ دوسری دعا اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الریا ولسانی من الکذب وعینی من الخیانہ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔ عرشاں دیا ربا میں محمد کہہ رہا ہاں اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے۔ اے نفاق بڑی پیڑی مرض ہے، توجہ میرے وال۔ نفاق ہر بندے جدے دل چ نفاق ہے نا قیامت نو او دی تہجد بھی رب دی عدالت چوں نہیں چھڑا سکے گی۔ اگر دنیا تو نفاق دا پھوڑا لے کے، بغض دا پھوڑا لے کے، حسد کینے دا پھوڑا لے کے مر گیا، قبر چ چلا گیا، تے یاد رکھ اے جڑا نفاق ہے نے تینوں قیامت نو تیریاں نمازاں بھی تینوں فائدہ نہیں ہو دینا۔ کئی بندے نہیں آندے میں تیرے واسطے مر گیا، تو میرے واسطے مر گیا۔ سکے بھراواں نے گنڈا ماریاں نے، کئی سال ہو گئے نے، بول دے نہیں، جائیداد دا رولا ہے، رشتے دے لین دین دا رولا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماندے نے اللہ میرے دل نو نفاق تو پاک کر دے، اللہ میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے، اللہ میرے عمل نو ریاکاری تو پاک کر دے۔ عرشاں دیا شاہا میری آنکھ نو خیانت تو پاک کر دے، تو جاننا ہے جیڑیاں خیانت کرن والیاں آنکھاں نے یہ دعاواں کنے کیتیاں نے؟ آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے وَرَأَيْتُ الذُّنُوبَ تَمِيتُ الْقُلُوبَ قَدْ يُورِثُ الذُّلَّ إِدْمَانُهَا وَإِن تَرْكُ الذُّنُوبَ حَيَاةُ الْقُلُوبِ وَخَيْرٌ لِنَفْسِكَ عِصْيَانُهَا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے گناہ کرن دی وجہ تو دل مردہ ہو جاندہ ہے، تے گناہ لوکاں دیاں نظرہ چ ذلیل و خوار کر دیندہ ہے۔ اگر تو گناہ چھڑے گا تیرا مردہ دل بھی زندہ ہو جائے گا۔
ایک جڑا نفس ہے وخیر لنفسی کا اسیانھا، اس نفس دے آنکھیں نہ لگی اے دی نافرمانی کردا رہا، کیونکہ بندیا اے تیرا دشمن ہے، نفس امارہ تیرا دشمن ہے۔ دشمن دے کنے الفاظ ہیں؟ دال شین میم نون۔ دشمن دی دال تو مراد دنیا ہے، شین تو مراد شیطان ہے، میم تو مراد مال ہے، نون تو مراد نفس ہے۔ یہ چار چیزاں بندے دی دشمنی کر رہی ہیں محبت دی شکل دے اندر، لیکن بندہ انہیں چون دے پیچھے لگا ہے۔ دنیا کمان دے پیچھے کنا لگے ہیں، نمازاں بھی یاد نہیں رہی ہیں، بول دے نہیں۔ پھر اس تو بعد شیطان دے پیچھے کنا لگے ہیں۔ اب ویکھو نا، ہن رمضان ٹر گیا ہے، شیطان کھل گیا ہے، تو ہن ویکھیا جی مسیتاں وچ کنی رونق ہوندی ہے۔ کئی بیچارے رمضان تے نمازی۔ اور میرے بھائیو، میں ایک سوال تھوڑے کو کرنا، اگر نبی پاک نے رمضان چ نمازاں پڑھیاں نے پورا سال نہیں پڑھیاں؟ بولو تو صحیح۔ رمضان چ روزے رکھے نے پورا سال نہیں رکھے؟ نبی پاک نے شوال دے روزے نہیں چھڈے، جمعرات سوار دا روزہ نہیں چھڈیا، ایام بیز ہر مہینے دے 3 روزے نہیں چھڈے، یوم عرفہ یوم عرفہ دا روزہ نہیں چھڈیا، اگے یوم عاشورہ دا روزہ نہیں چھڈیا، شبان دا مہینہ پورا روزے رکھے نے۔ نبی پاک نے رمضان چ روزے رکھے نے، پورا سال رکھے نے۔ رمضان چ دعا کیتی ہے، پورا سال منگیا ہے۔ رمضان چ نفل پڑھے نے، پورا سال تہجد پڑھی ہے۔ رمضان چ نمازاں پڑھیاں نے، پورا سال نمازاں پڑھیاں نے۔ رمضان چ قرآن دا دور کیتا ہے، پورا سال قرآن پڑھیا ہے۔ سانو کی ہے اسی اور رمضان دے 3-4 دن اور کئیاں قرآن ہون پڑھیا نا تو انہوں نے ٹھپ کے رکھ چھڑیا اور پورا سال چھٹی نہیں۔ بھائی اللہ دے نے رمضان جیسی زندگی لے کے تو عید جیسی موت میں رب تینوں دے دیا گا۔ کو سمجھ آئی جی میرے مصرے دی کہ نہیں؟ رمضان جیسی زندگی لے کے تو آ تے عید جیسی موت میں دیاں گا۔ اور رمضان جیسی، اگر رمضان چ گالاں تو پرہیز کیتا ہی تے پورا سال کر، رمضان چ چگلی غیبت نہیں کیتی پورا سال نہ کر۔ یہ رمضان روزہ ایک تقوی ہے، یہ تینوں مینوں گناہاں تو رستے تو لان آیا ہے، جنت دے رستے تے پان آیا ہے، اور نبی دے ہاتھ سے حوض کوثر دا پانی پلانا۔ اگے دوسرا نفس ہے نفس لوامہ، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ لوامہ کینوں کیا جاتا ہے؟ جڑا ملامت کرتا ہے۔ اب بندہ جھوٹ بولتا ہے نا، اندروں آواز آتی ہے جھوٹ بولنا ہے پیا۔ بندہ کوئی بھی گناہ کرتا ہے، بندے دے اندروں آواز آتی ہے کہ نہیں؟ دسو بندے نو اپنا ملامت کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ہے گناہ کر رہے ہیں لیکن وہ باوجود کری جانے۔ اینو نفس لوامہ کیا جاتا ہے، ملامت کرتا ہے، جنجورتا ہے بندے نو۔ وہ نماز پڑھو، گناہ نہ کر، ہے گناہ کیتا ہی، اے غیبت کیتی ہے، چگلی کیتی ہے، گال کڈی ہے، اے مندہ بولے ہی، اے گناہ کیتا ہی، بندے دے اندروں آواز ہوندی ہے، بندہ کو کری جائے او دی مرضی۔ تیسرا نفس کیڑا ہے؟ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ جدو بندہ نمازاں پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، نیکیاں کری جاندا ہے، تے بندہ دنیا تو جاندا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ۔ اللہ سانو انہاں لوکاں جو کر دے، اچھی کہو یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی۔ اے مطمئن روح، ایک پروٹوکول ہے، دوجا قرآن چے کو رہے الذین تتوفاہم الملائکۃ طیبین یقولون سلام علیکم ادخلوا الجنہ۔ او میرے بندے، او مومنہ، ادخلوا الجنہ، ڈائریکٹی جنت چ داخل ہو جا۔ یہ تھے کیا؟ مطمئن روح نکل، ارجعی اپنے رب دی طرف لوٹ جا، راضیۃ مرضیہ، اور رب تیرے تے راضی تے تو اپنے رب تے راضی۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جا میرے بندیاں چ داخل ہو جا تے میری جنت چ داخل ہو جا۔ میرے بھائی اصل عید ہے یہ گناہاں کو بچنا تے نیکیاں دا کرنا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول نا ایک بندہ آیا، حضرت علی سکے ٹکر پانی کی ڈوب ڈوب کے کھان رہے، پوچھا علی آج تے عید ہے؟ حضرت علی آدھے بھائی تیری اج عید ختم ہو جانی ہے، میری اج بھی عید ہے، میری کل بھی عید ہے، میری پرسوں بھی عید ہے۔ انہیں کہا علی وہ کیویں؟ حضرت علی آدھے نے جیڑا دن گناہ کولو بچ کے گزر جائے تے نیکی کر کے گزر جائے، مومن واسطے وہ عید دا دن ہی ہویا کرتا ہے۔ گل دی سمجھ آ رہی جے؟ اس واسطے میرے بھائیو جیڑا دن اللہ دی عبادت چ گزر جائے، نبی دی اطاعت چ گزر جائے، اللہ دی فرما برداری چ گزر جائے، گناہ کولو بچ کے گزر جائے، مومن واسطے وہ دن جڑا عید دا دن ہویا کردا ہے۔ ہر نیکی نو چھوٹا سمجھ کے چھڈنا نہیں، ہر گناہ نو چھوٹا سمجھ کے کرنا نہیں، اے دے اندر ہی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے بھائی تھانو پتہ ہے جمعہ چ بھی تھانو علم ہے اس بات دا کہ اے نال دی جگہ اے جڑی دیوار نظر آ رہی ہے یہ الحمدللہ خرید لئی ہے 4 کروڑ 6 لاکھ دی، 1 کروڑ 6 لاکھ اسی بیانہ دا دے چھڑیا ہے الحمدللہ۔ 406 مسلے باندھے ہیں ٹوٹل الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ 106 مسلیاں دے پیسے ہاں دے ادا کر چھڑے نے، باقی 300 رہ گیا ہے۔ 1 لاکھ روپے دا ایک مسلح ہے تے اللہ تعالیٰ جمعہ دے اندر بھی کافی لوکاں نے ماشاءاللہ اسی کوئی 100 مسلے دے ارد گرد پہنچ چکے ہیں الحمدللہ تعالیٰ۔ اے رمضان دے اندر ہی 100 تو بلکہ کم ٹپیا ہے تے اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اج دا عمل بھی سب تو زیادہ یہی رب نو پسند ہے کہ اللہ دے راہ خرچ کرنا اور دینا۔ اگر کوئی ساتھی ہاؤس بیٹھا ہے اعلان کرنا چاہتا ہے اج دے دن، اج دا بہت عظیم دن ہے، اج دی دعا جڑی ہے وہ رد نہیں ہوندی۔ اگر کوئی ساتھی کہنا چاہتا ہے میں جی مرکز نو 1 مسلح دینا یا ادھا مسلح دینا یا میں 20,000 30,000 جنہ بھی ہے میں مرکز دے نال تعاون کرنا، اللہ تعالیٰ تھوڑا تعاون کرنا قبول فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑا ایک ایک پیسہ میرے کو امانت ہے، اے امانت سمجھ کے سارے لگے نے، تھوڑے پیسے نو میں کدی ضائع نہیں کیتا۔ اگر کوئی ساتھی دوست ہاؤس دے وچوں اج دے دن عید الفطر دے دن اگر کوئی ساتھی اعلان کرنا چاہتا ہے جی میں دینا 50,000 روپیہ یا 1 مسلح دے سکتا ہے، میں انشاءاللہ دعائے خاص کرانگا اللہ تعالیٰ اس میرے بھائی دا دینا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ اگر کوئی ساتھی ہے جنہوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ دی سنت سمجھ کے، حضرت عبد الرحمن بن عوف دی سنت سمجھ کے اگر کوئی ساتھی اعلان کرنا چاہتا ہے دینا چاہتا ہے اللہ دینا قبول فرمائے۔ تم انشاءاللہ تعالی باقی ہے آ رہے نے ساتھی تھوڑے کول، اگر جنی توفیق ہے تسی دے سکتے ہو، اللہ تعالیٰ تھوڑا دینا بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے۔ بڑا تعاون کیتا ہے، بڑھ چڑھ کے تعاون کیتا ہے ساتھیاں نے، اللہ تھوڑا تعاون اپنی بارگاہ قبول۔ جمعے دے اندر بھی بڑی بڑی دور دراز تو لوگ تشریف لے آئے الحمدللہ جمعہ ادا کرنے واسطے، مسجد تھلیوں بھی اتوں بھی پھر اتوں بھی انشاءاللہ تعالیٰ جیڑی ہے وہ فل ہوئی سی۔ اللہ تعالیٰ اس مرکز نو اس طرح ہی آباد کرے۔ میں بعض دفعہ حج تے جانا میدان عرفات چ بھی میں بڑیاں دعاواں کیتیاں، ملزم نہ چمڑ کے بھی اللہ یہ بنان دی توفیق دیتی ہے، خلوص نہ بنایا تیری رضا واسطے بنایا، میرا کوئی ارادہ نہیں دکھلاوے دا، کیونکہ نیکی دکھلاوا جڑا ہے وہ شرک ہے، ریاکاری جڑا ہے وہ شرک ہے۔ انہوں نبی پاک نے شرک کیا ہے ریاکاری نو، جڑا بھی عمل ہوئے اللہ دی رضا واسطے ہوئے اور اللہ اس عمل نو قبول بھی کر دینے۔ جس طرح نبی پاک نے فرمایا نا بندہ خلوص رکھ کے ایک کھجور ہی اللہ دے راہ دیندا ہے تے رب نو اپنے ہاتھ دے اوتے کھجور نو رکھ لیندے نے، ودی رہندی ہے پہاڑ جنی بن جاندی ہے بندے دا۔ اور پھر اگے بھی کیا یبن آدم انفق اے ابن آدم تو دنیا چ میرے تے خرچ کر میں رب تیرے تے خرچ کراں گا۔ یہ حدیث بھی ہے۔ اور دوجی حدیث ہے کہ فرشتے صبح آسمان تو 2 نازل ہوندے نے، جڑا خرچ کردا ہے او دے بارے چ فرشتہ دعا کردا ہے اللہم آت منفقن، اللہ جنہیں تیرے راج دیتا ہے انہوں ہور دے، اللہ دے مال چ ہور برکت پا۔ تے جڑا خرچ نہیں کردا توفیق ہے مال بھی ہے دیندا نہیں، او دے واسطے فرشتہ پھر بد دعا کردا ہے۔ تو میرے بھائی اللہ تعالیٰ سانو فرشتیاں دی بد دعا کو محفوظ رکھے، اللہ سانو دعا لین دی توفیق عطا فرمائے۔
اچھی کہو آمین۔ تو نالے دعا کرو، بعض ساتھی نے جنہاں نے کہا جی اولاد کوئی نہیں، ساری اولاد واسطے دعا کر دیا جے، بعض نے کہا جی ساڈا کاروبار کوئی نہیں، کاروبار واسطے دعا کر دیا جے۔ تو لہٰذا جنہ دے اللہ کاروبار نہیں، کاروباراں چ پریشانیاں آئیاں نے، اللہ ساریاں پریشانیاں نو آسانیاں چ بدل دے۔ اللہ جنہاں نو روزگار نہیں دیتا، اللہ انہوں روزگار عطا فرما۔ اللہ جنہاں نو اولاداں نہیں دیتیاں، اللہ انہوں نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ اللہ نورینہ اولاد تے جنہ دے اللہ عزیز و اقارب بیمار نے، اللہ انہوں نے شفاواں عطا فرما۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم انا اسألک بأن لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انی اسألک بأنی اشہد انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ میرے اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما۔ میرے اللہ جنہاں نو جہنم تو آزاد کیتے ہی انہاں چ سانو بھی شامل فرما۔ میرے اللہ جنہاں نو جہنم تو آزاد کیتے ہی انہاں چ سانو بھی شامل فرما۔ میرے اللہ رمضان دا مہینہ روزے رکھے قیام کیتا ہے، اللہ افطاریاں سریاں کیتیاں نے، اللہ کروائیاں بھی نے، اللہ تیرا قرآن پڑھیا ہے، کائنات دیا شاہا ساڑھے سارے اعمال نو اپنی بارگاہ قبول فرما۔ اللہ جس طرح حق سی اویں اسی حق ادا نہیں کر سکے، اللہ ٹوٹے پھٹے روزے ٹوٹے پھٹے اعمال نمازاں اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ میرے اللہ اپنی بارگاہ قبول کر لے۔ کائنات دیا شاہا جتنے تیرے بندے آئے جمعہ چاہندے رہے، اللہ دور دراز دے سفر طے کر کے میریاں ماواں بہناں بیٹیاں ہوندیاں رہیاں، اللہ سب دا آنا قبول فرما۔ میرے اللہ انہاں دا آنا قبول فرما۔ اللہ قیامت دے دن میدان محشر چ نبی دے سامنے اللہ ذلیل نہ کری، اللہ رسوا نہ کری۔ اللہ نبی دے سامنے میدان محشر چ لوگاں دے سامنے ذلیل تے رسوا نہ کری۔ عرشاں دے شاہا قبر دیاں ذلتاں کولوں محفوظ فرما۔ اللہ جنہیں تیرے بندے بندیاں آئے اللہ انہاں ساریاں نو معاف کر دے، اللہ انہاں ساریاں نو معاف کر دے۔ اللہ ساڈے تو ود کے گناہگار کوئی نہیں، تیرے تو ود کے بخشن ہار کوئی نہیں۔ اللہ ساڈے گناہاں نو معاف فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما، اللہ ساڈے گناہاں نو درگزر فرما۔ میرے اعمال کا ساڈے گناہاں نو اپنی رحمت دی چادر چ ہنگال کے سٹ دے۔ اللہ ساڈے گناہ نیکیاں بنا دے، اللہ ساڈے گناہ نیکیاں بنا دے۔ میرے اللہ گناہ بھول کے ہو گئے، جان بوجھ کے ہو گئے، اللہ ارادتاً ہو گئے، اللہ سارے معاف کر دے۔ میرے اللہ جڑے بے اولاد نہیں نورینہ اولاد نصیب فرما۔ اللہ جڑے بے نماز نہیں انہاں نو نمازی بنا۔ اللہ جنہ دیا ماواں بیمار نے شفاواں عطا فرما۔ اللہ بھائی مزمل دی والدہ محترمہ نو کامل مکمل صحت عطا فرما۔ بھائی مزمل نو اللہ نورینہ اولاد عطا فرما۔
میرے اللہ اس میرے پائی دے رزق مال چ اللہ برکات نازل فرما، میرے پائی سلیم صاحب نو اللہ کامل مکمل صحت عطا فرما۔ اللہ جتنے میرے دوست احباب آئے انہاں دے نام نہیں منو آوندے، اللہ سب تے اپنی رحمت فرما، اللہ سب دے گھراں چ اپنی رحمتاں تے برکتاں دا نزول فرما۔ میرے اللہ جنہ دے ماں باپ دنیا تو چلے گئے، اللہ میرے امی ابو، میرے چاچو، میری اہلیہ، میرے دو پائی جوانی دے اندر پائی عبدالحفیظ صاحب شہباز، اللہ سب دیاں قبراں تے کروڑاں ارباں خرباں رحمتاں نازل فرما۔ بھائی عبدالمنان دے والدین دیاں قبراں نو اپنے نور نہ منور فرما۔ میرے بھائی میاں عبدالحفیظ صاحب دی والدہ محترمہ دی قبر نو جنت دا بغیچہ بنا۔ اللہ او ماں جتے لیٹی او دی قبر تے کروڑاں رحمتاں نازل فرما۔ اللہ بھائی فیصل نو بیٹیاں دتیاں نی نیک سوالہ بیٹے بیٹے عطا فرما۔ اللہ ادیب نو بھی نیک سوالے بیٹا عطا فرما۔ عتیق نو بھی اللہ نیک سوالے بیٹے عطا فرما۔ اللہ جنہ جنہ نو بیٹیاں دتیاں نی نیک سوالے بیٹے عطا فرما۔ اللہ نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جڑے تیرے کارنا تعاون کر دینے انہاں نو غیب دے خزانیاں چو وافر مقدار چ حلال رزق عطا فرما۔ میرے اللہ انہاں تے اپنی رحمت فرما۔ بھائی مرزا دیاں دو بیٹیاں دی شادی ہوئی ہے، 2 سال ہو گئے، اللہ انہاں دی بیٹیاں نو نیک سوالے نورینہ اولاد عطا فرما۔ اللہ جنہ دیاں بیٹیاں شادی شدہ نے اولاد کوئی نہیں، نیک اولاداں دے دے۔ اللہ جڑے میرے بھائی شادی شدہ نے اولاد کوئی نہیں، نیک صالح اولاداں عطا فرما۔ میرے اللہ جتنے مسلمان شرک و بدعات دی دلدل چ پھسے نے توحید و سنت دی سمجھ عطا فرما۔ اللہ اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما۔ اللہ اس ملک نو دشمنہ دے کولو محفوظ فرما۔ اللہ اس ملک دی آرمی دے ہر سپاہی دی ہر مورچے دے اتے اللہ حفاظت فرما۔ اس ملک دیاں تمام ایجنسیاں ادارے جو اس ملک دی حفاظت کر رہے نے اللہ پہرے دے رہے نے، اللہ سب دی حفاظت فرما۔ میرے اللہ اس ملک نو ہر قسم دی دہشت گردی کولو محفوظ فرما۔ اس ملک نو اللہ امن دا گہوارہ بنا۔ میرے اللہ جتنے تیرے بندے بندیاں آئے انہاں نو دنیا تے آخرت دیاں ساریاں نعمتاں نال مالا مال فرما۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلیہا واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ میرے دو بھائی نے، بھائی آصف صاحب، بھائی جمیل صاحب، اللہ انہاں دعا پائیاں دے گھراں دے اندر اپنیاں رحمتاں اور برکتاں دا نزول فرما۔ اللہ انہاں دعا نو کامل مکمل صحت والی لمبی زندگی عطا فرما۔ انہاں دیاں گھریلو دینی دنیاوی پریشانیاں دور فرما۔ میرے اللہ جتنے میرے دوست احباب دعاواں واسطے کہندے نے، میریاں ماواں بہناں کہندیاں نے، اللہ سب دے دلاں دیاں چنگیاں مراداں نو اللہ پوریاں فرما۔ اللہ سانو شیاطین دے حملیاں کولو محفوظ فرما۔ اللہ سانو گناہاں تو بچا کے رکھی۔ اللہ سانو نیکیاں دا شوق تے ذوق پیدا فرما۔ میرے اللہ گناہاں کولوں سانو بچا کے رکھی۔ اللہ گناہاں دی نفرت ساڈے دلاں دے اندر بھر دے۔ اللہ ساڈے دلاں دے اندر نیکیاں دا شوق تے ذوق بھر دے۔ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القرض وقنا عذاب المرض وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب جہنم وقنا عذاب المیزان۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔